رحم اللہ مقا سورۃ الفاتحہ۔ اللہم صل حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔ اما بعد فقد فقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔ عزاداران سید الشہداء، برادران ایمانی اسلامی، بزرگان قوم ملت اور وہ افراد جو جستجوئے حق میں سرگردہ ہیں اور متلاشی حق ہیں، ایام عزا کی آج 5ویں تاریخ ہے اور حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کربلا میں ہیں۔ جو افراد سن رہے ہیں یقیناً ان کے اذان عالیہ میں تمام تر گفتگو محفوظ ہوگی اور اسی سے مرتبط ہوتے ہوئے آپ کے اذان عالیہ میں اور آپ کی حسن سماعت کے نظر کرنا جو مقصود ہے وہ چند گزارشات ہیں اور چند معروضات ہیں۔ آپ جو میری قوم کے نونہال جوان، بزرگ، بیٹیاں، بہنیں، مائیں اور دیگر رشتے، جو انسان اور انسان پرست افراد سن رہے ہیں اور اپنے خیالات کمنٹس میں بتا رہے ہیں، ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ان سب کو کربلا سمجھنے کی اور لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ سلسلہ گفتگو کل اس بات پر ہم نے توقف کر لیا تھا اور اس بات پر ہم خاموش ہو گئے تھے اور اس بات پر رک گئے تھے کہ جناب حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات کہہ کر واضح کر دیا کہ حسین ابن علی کیا ہیں۔ کشتی کا ذکر جناب نوح کے سے شروع کیا تھا اور اس حدیث تک ہم رک گئے تھے، لیکن کل کی گفتگو میں ایک بات رہ گئی تھی جو تذکراً آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصد ہے، اور وہ یہ رہ گئی تھی کہ پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہم نے آپ کو اور سنائی تھی اور آپ کی خدمت عالیہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے۔
اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو صاحب شریعت نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں اور اولی العزم پیغمبر ہیں، صاحب شریعت پیغمبر ہیں، 950 برس کی زندگی میں جب آپ نے کشتی بنائی، اسی بستی میں، اسی قرب جواہر میں ایک ضعیفہ رہتی تھی. وہ ضعیفہ ہر روز حضرت نوح علیہ السلام سے معلوم کرتی تھی، یا نبی اللہ یہ کشتی کب تیار ہو جائے گی اور کب ہم اس کے اندر بیٹھیں گے اور کب نجات کا اعلان ہوگا. جناب نوح ہمیشہ کام میں مشغول رہتے اور اس ضعیفہ کو اس کے سوال کا جواب دیتے کہ جب انشاءاللہ وقت آئے گا تو ہم آپ کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ اور ہم آپ کو بتا دیں گے. کہتے ہیں کہ طوفان آیا اور جناب نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے سوار ہو کے چلے گئے. کافی وقت کے بعد جناب نوح کا اسی بستی میں پھر آنا ہوا، اور جیسے اس بستی میں آنا ہوا تو کیا دیکھا کہ وہ خیمہ لگا ہوا ہے اور وہ ضعیفہ ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے. جناب نوح کو دیکھ کے کہتی ہے کہ کیا ہوا نوح علیہ السلام، کشتی تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک مرتبہ جناب نوح نے شکر خدا ادا کیا کہ ابھی آپ سلامت ہے، پروردگار تیرا شکر ہے، ان کو تیری آیت دیکھنی باقی تھی. جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا کشتی تیار ہو گئی، طوفان آ کر چلا بھی گیا، کیا ہوا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ ایک مرتبہ ضعیفہ فرماتی ہے نہیں مجھے تو نہیں پتہ چلا. کہا طوفان آیا اس کا بھی نہیں پتہ چلا؟ کہا کتنا وقت ہو گیا، کب آیا تھا طوفان؟ سب تو ٹھیک ہے، میں تو یہیں بیٹھی ہوئی ہوں. غور کیا آپ نے؟ اللہ اکبر. جناب نوح علیہ السلام نے پروردگار کا شکر ادا کیا اور شکر ادا کر کے فرمایا معبود تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیری عنایات ہے کہ جو تیرے خاص بندوں پر یقین رکھتے ہیں تو ان کے یقین کو ضائع نہیں ہونے دیتا، تو ان کے یقین کو دوسری کیفیتوں میں تبدیل نہیں ہونے دیتا. جناب نوح علیہ السلام نے ضعیفہ سے فرمایا اس طرح ہو گیا. اب اندازہ لگایا، ان تاریخ پڑھنے والوں سے پوچھئے گا جو ایک جناب نوح علیہ السلام کی زبان کی یقین کی بنیاد پر ایک طوفان سے بچ سکتی ہے، انشاءاللہ وہی یقین اور وہی اطمینان ہمارے پاس موجود ہے جو ہم ہر وقت ہر نماز میں یہی کہتے ہیں الہی عزم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتقى والیک المعول فی شدت والرخاء. اللہم صل علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرجت علینا طاعتهم. یہ پوری دعا پڑھتے ہیں آپ، اور ایک دعا اور پڑھتے ہیں. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم کل ولیک اللہ اکبر پڑھتے ہیں نا آپ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزکا طوعا وتمتعہو فیہا طویلا. اس کا کبھی آپ نے غور کیا کیا کہتے ہیں آپ نماز کے بعد؟ آپ اپنے وقت کے امام کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ عجیب جملہ ہے، الہی عزم البلا. وہ دعا فرض آپ تلاوت کرتے ہیں، یہ دعا بھی آپ تلاوت کرتے ہیں. اللہم پروردگار اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن. کون ہے ولی؟ حجت ابن الحسن العسکری، یعنی امام حسن عسکری کے جو فرزند ارجمند ہیں، جو پردہ غیبت میں ہیں، جو ہمارے وقت کے امام ہیں. ان کے متعلق فرماتے ہیں حجت ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ، صلوات و سلام ہو آپ پر اور آپ کے والد ماجد پر. جی صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ہر وقت، اس ساعت میں بھی ہر وقت، فی هذه الساعة وکل ساعة ولیم وحافظم. آپ ہمارا ولی ہیں، آپ ہمارے حافظ ہیں، آپ ہمارے محافظ ہیں، آپ ہمارے ناصر ہیں، آپ ہمارے امام ہیں.
ہاں میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کے امام زندہ ہیں، اس لیے کہ جس کا وارث زندہ ہوتا ہے نہ وہ کبھی ذلیل ہوتا ہے، نہ رسوا ہوتا ہے، نہ بدنام ہوتا ہے، نہ بیچارہ ہوتا ہے۔ خوشا نصیب ہے فقہ جعفریہ کے تابعداران، اور خوشا نصیب ہے فرش عزا کے بیٹھنے والے عزادار کہ جن کے جد کا آپ پرسہ دے رہے ہو ان کا فرزند پردہ غیبت میں امام کی حیثیت سے زندہ ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ خود امام آخر کا جملہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم تم سے لمحہ یہ چشم زدن کے برابر بھی نظروں کو پھیر لیں تو یہ دنیا تمہیں مسمار کر دے، سرما بنا دے، پیس دے۔ کون ہے یہ؟ سرکار حضرت ابا عبداللہ حسین صاحب والسلام کے فرزند ارجمند ہیں، اسی ذریت سے ہیں۔ سفینہ پھر ایک بات رہ گئی، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلو، چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، کل کی مجلس میں زیادہ وقت ہو گیا تھا، تقریباً 40 منٹ کے قریب، تو اب چونکہ مومنین اور دگھر سے بھی سنتے ہیں آن لائن، بہرحال آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ ہمیں بھی وقت دے دیتے ہیں، سلامت رہیں آپ لوگ۔ یہاں ایک مسئلہ رہ گیا کہ بیٹا اور بیوی جو ہے وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے، اور پیغمبر کی حدیث ہے کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے۔ تو اب جو سفینہ نوح کے ساتھ ہوا ہے، پیغمبر کی اہل بیت کے ساتھ کچھ اسی طرح اشارے مل رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے پیغمبر اکرم کو بیٹے دیے اور دینے کے بعد کیوں اٹھا لیے؟ اسی لیے اٹھائے، میرا اپنا کہنا ہے، میرا اپنا دل کہتا ہے، ممکن ہے کہ یہ وجہ رہی ہو، علماء مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، میں ادنا سا طالب علم، کفش بردار علماء، لیکن میں عرض کرنا یہی وجہ ہو شاید کہ اللہ نے آخری پیغمبر کو بیٹے دیے اور دینے کے بعد اٹھا لیے، اور جب لوگوں نے تانا دینا شروع کیا تو پھر اس خدا وحدہ لا شریک نے ایک چھوٹے سے سورے میں ارشاد فرمایا، کیا جسے آپ مختصر کہتے ہیں، چھوٹا کہتے ہیں، مکمل سورہ ہے، اگر مختصر کی تعریف کی جائے تو مکمل سورہ کہلاتا ہے، سورہ کوثر۔ کہتے ہیں کہ اس مختصر سے سورے میں، اس مکمل سورے میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ ہم نے پیغمبر آپ کو کوثر عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ کوثر عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ کوثر مصدر ہے، اور کمال مصدر یہ ہے کہ یہ اس میں نہ اضافہ ہوتا ہے اور نہ کمی ہوتی ہے، نہ زیادتی ہوتی ہے، نہ افراط ہوتا ہے، نہ تفریط ہوتی ہے، بلکہ یہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں، یہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں۔ ہاں اس سے ذخائر نکلتے ہیں، اس سے بہت سی چیزیں نکلتی رہتی ہیں، اس سے بہت سی بحریں نکلتی ہیں، اس سے بہت سے صیغے نکلتے ہیں، اس سے بہت سے افعال صادر ہوتے ہیں۔ یہ مصدر کا کمال ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو قرآن کی زبان میں اللہ نے کوثر کہہ کر عطا کیا۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر عطا کر کے بتا دیا کہ اس پر زوال آنے والا نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنا۔ جناب حضرت حسن نصر اللہ کا یہ جملہ، حسن نصر اللہ لبنان کی وادیوں سے دشمنان دین اور دشمنان انسانیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پرچم عباس غازی کو بلند کر کے کہتے ہیں، او بے غیرت بے حیا، نالیوں کی کیڑوں کی طرح پننے والے اور بے وجود پرورش پانے والے، آنکھیں کھول کر اور کان کھول کر دیکھو اور سن لو۔ اگر تمہاری منشا یہ ہے کہ عزادار دنیا سے ختم ہو جائیں گے یا کربلا دنیا سے ختم ہو جائے گی تو یہ تمہاری بڑی بھول ہے اور تم بڑی گمراہی میں جی رہے ہو، اس لیے کہ اگر ان عزاداروں کو ختم ہونا ہوتا تو کربلا میں سب ختم ہو گئے تھے، لیکن سید سجاد باقی تھے۔ امام سید سجاد کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کی جب تک رمز باقی ہے، جب تک کائنات کے ذرات باقی ہیں، جب تک کائنات میں نباتات و حیوانات باقی ہیں، جب تک کائنات میں انسان اور انسانیت باقی ہے، جب تک کائنات میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے مظلوم باقی ہے، یاد رکھنا نہ کربلا ختم ہو سکتی ہے، نہ پرچم بردار ختم ہو سکتے ہیں، نہ علم اٹھانے والے ختم ہو سکتے ہیں، نہ تعزیہ اٹھانے والے ختم ہو سکتے ہیں، نہ فرش عزا ختم ہو سکتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا تھا، تاریخ بتاتی ہے، دیکھیے گا کتنے ظلم عزاداروں پہ ہوئے ہیں، کیونکہ ہم جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی یا تو دعا ہے یا اولاد ہے، اور جن کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی ہو
اس بی بی نے دعا کی ہو جہاں رسول کا ذوف، جس بی بی کی رضا دور کرتی ہو، جو مخزن رسالت و امامت کی کنجی ہو، جو معدن الرسالہ ہو، جو حسنین جیسے بیٹوں کی ماں ہو، جو علی مرتضی جیسے فاتح خیبر و خندق و عہد اور عادل اور کریم امام اور ولی اور نمائندہ الہی اور نمائندہ الہی کے ساتھ ساتھ جانشین پیغمبر کی کفو ہو، اس خاتون نے اگر دعا کی ہے تو مصیبتیں تو آ سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا عزادار اور عزاداری ختم نہیں ہو سکتی۔ افسوس کیوں ہوتا ہے لوگوں کو عزاداری سے؟ افسوس کیوں ہوتا ہے لوگوں کو فرش عزا بچھانے سے؟ کیوں دہشت میں آ جاتے ہیں یہ لوگ؟ کیوں خوف کھاتے ہیں یہ لوگ؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ جب مظلوم کا ذکر ہوتا ہے تو زمین اور آسمان گریا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا شہید کے خون کی ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ شہید کا خون تو ختم ہو جاتا ہے ظاہری طور پر، لیکن اس کے نشانات ختم نہیں ہوتے۔ آج پوری دنیا کو ہم لوگ چلا چلا کر اعلان کر کر کے بتا رہے ہیں کہ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ نہیں تھی، نہیں جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک سازش تھی، اور سازش یہ تھی تمام دشمنان دین اسلام کی کہ کسی طرح نمائندہ اسلام کو دبا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تاکہ لوگوں تک اسلام نام کی چیز نہ پہنچے۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ خود خدا وحدہ لا شریک جس کی مخلوق میں تم خوش شمار ہوتے ہو، اس نے یہ کہہ کر ارشاد فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس نے یہ ارشاد فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، جس نے وعدہ کیا ہے رزق کا، جس نے وعدہ کیا ہے موت و حیات کا، جس نے وعدہ کیا ہے بہتے ہوئے سمندروں سے پانی کا، جس نے وعدہ کیا ہے آسمانوں سے لیے سائے کا، جس نے وعدہ کیا ہے اشجار سے ہواؤں کا، جس نے وعدہ کیا ہے بڑے بڑے طولانی اور قداور پہاڑوں کا، میخوں کا وعدہ کیا ہے، جس نے تمہارے لیے طوفان کو روکا ہے، جس نے پہاڑوں کو میخ قرار دیا ہے۔ شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ زبانی گفتگو کر رہا ہوں، نہیں، وقت نہیں رہتا، ورنہ میں آپ کے سامنے ہر جملے کی ایک آیت پیش کرتا تاکہ آپ ترجمہ سن کے اور بھی مسرت محسوس کرتے اور قرب قرآن حاصل کرتے۔ قرآن نے بڑا عجیب فیصلہ سنا دیا تھا۔ سورہ نبا میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ ہاں تم سوال کرتے ہو نبأ عظیم کے بارے میں، سوال کرتے ہو اور پھر سوال کرتے ہو اور اختلاف کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں واقفیت نہیں ہے کہ نبأ عظیم سے مراد کوئی اور نہیں ہے، بلکہ نبأ عظیم سے مراد ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور پھر باقاعدہ 30ویں پارے کا پہلا سورہ ہے۔ اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آخری سورہ ہے، اور اگر پارے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پہلا سورہ ہے جس کو سورہ نبا کہا جاتا ہے، اور بچپن کی زبان میں اور اپنے بستیوں کی زبان میں سورہ پارہ ام کہا جاتا ہے، اور سورہ ام کہا جاتا ہے، اور اما کا سورہ اور اما کا پارہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے گا وہ سورے کی پہلی آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں جہاں خدا وحدہ لا شریک نے سب آپ سے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ معلوم ہے کیا کہتا ہے پروردگار؟ ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا، ہم نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا۔ کیا بنایا؟ گہوارہ بنایا، کیونکہ جب تھک جاؤ تو گہوارے پر لیٹ جانا، تمہیں نیند آ جائے گی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے تمہارے لیے رات کو آرام کی چادر قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ تاکہ آپ دن بھر دور دھوپ کرتے ہیں، ذریعہ معاش کی تلاش میں رہتے ہیں، معاش تلاش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، یا پڑھتے ہیں، یا جاگتے ہیں، یا سوتے ہیں، نہ جانے آپ کیسے کیسے پورا دن گزارتے ہو۔ اب ہم نے آپ کے لیے رات کو آرام کی چادر قرار دے دیا اور آپ آرام سے سو جائیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے آپ کے لیے دن کو
ذریعہ معاش کے لیے روشن قرار دیا کہ اب سورج نکل رہا ہے، اب آپ آرام سے دیکھ سکتے ہو اینٹ کیسے رکھنی ہے، مزدوری کیسے کرنی ہے، خدمت کیسے کرنی ہے، کتابیں کیسے پڑھنی ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ رات میں دکھائی نہیں دے رہا تھا، میں پڑھتا کیسے پڑھتا۔ اللہ نے تمہارے لیے ہدایات کے ساتھ ساتھ اپنی تمام آیتوں کا انتظام کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور میں نے تمہارے لیے 7 مضبوط بنائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگارہ۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور میں نے تمہارے لیے قندیلیں لگائی ہیں۔ کیسی قندیلیں لگائی ہیں؟ ستاروں کی شکل میں لگائی، چاند کی شکل میں لگائی۔ اگر تمہیں ضرورت پڑ جائے رات میں اٹھنے کی اور رات میں آپ کے پاس لائٹ نہ ہو، شمع نہ ہو، روشنی نہ ہو، تو گھبرانا نہیں، میں نے تمہارے لیے قندیلوں کا انتظام کر دیا، ایسا سراج ایسی روشنی کا انتظام کر دیا کہ تم ستاروں اور چاند کی روشنی میں دیکھ سکتے ہو کہ فلاں چیز کہاں رکھی ہوئی ہے۔ اور فرمایا، یہ قرآن فرما رہا ہے، میں نہیں فرما رہا ہوں، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور میں نے تمہارے لیے آسمانوں سے موسلادھار بارش کا انتظام کیا ہے۔ میں نے آپ کے لیے موسلادھار بارشیں برسائی ہیں، اس لیے برسائی ہیں، کیوں برسائی ہیں؟ لنخرجا حبا ونباتا، تاکہ زمین سے سبزہ اگے اور دوا، نبات کہتے ہیں سبزے کو اور حب کہتے ہیں دوا کو، تاکہ تم اس سے اپنی دوائی، اپنے مرض کا علاج کر سکو، اور اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے اور اپنے حیوانوں کے لیے اس کے لیے غذا اور نہار کا انتظام کر سکو۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں ہر بات پر آپ کو قرآن کی آیت سنا سکتا ہوں۔ پھر آگے چلیں، سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ کبھی وقت ملے تو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آپ جو ہمیشہ کی طرح مجھے اپنی دعا اور اپنی داد و تحسین اور گریہ کن آوازوں سے مجھے میرے حوصلے کو بڑھاتے ہیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ خدا کرے جلد سے جلد یہ وبا ختم ہو جائے اور پھر اسی طرح فرش عزا پہ آپ بیٹھیں اور اسی طرح پھر تکبیر کے ساتھ، نعرہ حیدری کے ساتھ، زندہ باد یا حسین کے ساتھ، مرد آباد یزید کے ساتھ یہ نعروں کی آوازیں بلند ہوں اور پھر اسی طرح گریہ وزاری ہو اور پرسہ دیا جائے۔ غور کیجئے گا جو میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر فرماتے ہیں، پروردگار اگر ان تمام چیزوں پر گاہ بگاہ جگہ بجگہ دیکھتا چلا جاؤ تو تیری آیتیں بہت ہیں، تیری نشانیاں بہت ہیں، تیری قدرت بڑی ہے، تو قادر مطلق ہے میرے معبود، اگر ان سب پر نگاہ کروں تو وقت لگتا ہے، بس پروردگار میرے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے لیے یہ کافی ہے، میرے لیے یہ فخر ہے کہ تو میرا رب ہے۔ کوئی بات نہیں، امام مقام منا سے چلے ہیں، شب عاشور پہنچے ہیں، چراغوں کو غل کیا ہے اور تمام صحابہ اور ساتھیوں سے فرمایا جائیے، زندگی کی ضمانت، دولت کی ضمانت، عزت کی ضمانت، شہرت کی ضمانت، نسل کی ضمانت، خاندان کی ضمانت، منصب کی ضمانت، عہدے کی ضمانت، رزق کی ضمانت، کاروبار کی ضمانت، ترقی کی ضمانت، رفعت کی ضمانت، عروج کی ضمانت، جائیے، جنت کی ضمانت، جائیے۔ اگر آپ کو شاید یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہو، یہ ڈر لگ رہا ہو، یہ خجالت محسوس کر رہے ہو، یہ شرمندگی کا احساس کر رہے ہو، تو جاؤ مستورات کو ساتھ لے جاؤ۔ اسی خیمے میں سارے بیٹھنے والے صحابہ نے ایک آواز بلند کر کے فرمایا، مولا حسین من جہدا، جس نے آپ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے آپ کو کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اگر آپ یقیناً کربلا والے عزادار ہیں تو پھر اصحاب کربلا والوں کے جملے پر غور کیجئے گا۔ امام حسین نے کس چیز کی ذمہ داری نہیں لی شب عاشور؟ جائیے، آپ کی تعداد، آپ کی جنگ، آپ کی تلوار، آپ کے خنجر، آپ کے نیزے، آپ کا ولولہ، آپ کی جرت، آپ کی شجاعت، آپ کی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی، جائیے۔
اور میں آپ کو ایسے نہیں بھیج رہا ہوں، زندگی کی ضمانت دے کے بھیج رہا ہوں، نسلوں کی ضمانت دے کے بھیج رہا ہوں، خاندان کی ضمانت دے کے بھیج رہا ہوں، رزق کی ضمانت دے کے بھیج رہا ہوں، دولت و شہرت و عزت و عفت و عصمت کی ضمانت دے کے بھیج رہا ہوں۔ لیکن کیوں نہیں گئے؟ کسی ایک صحابی کو تو کہنا چاہیے تھا، مولا آپ کیسے ضمانت لے سکتے ہیں؟ رزق تو خدا کے ہاتھ میں ہے، موت و حیات تو خدا کے اختیار میں ہے، عزت و ذلت تو خدا کے اختیار میں ہے۔ لیکن ہر صحابی کو معلوم تھا کہ یہ بندہ خدا ہے، یہ خدا وحدہ لا شریک کا نائب خاص ہے، یہ خدا وحدہ لا شریک کا نمائندہ خاص ہے۔ یقیناً اس کے پاس اتنی امیدیں ہیں اور یقیناً اس کا یقین اتنا بلند ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے گویا خدا اس سے کہلوا رہا ہے۔ لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، مولا میں جانا چاہتا ہوں، مجھے دولت کی ضرورت ہے، مجھے شہرت کی ضرورت ہے، مجھے عزت کی ضرورت ہے، مجھے خاندان کی ضرورت ہے، مجھے نسل کی ضرورت ہے۔ 72 کے 72 نے ایک آواز بلند کر کے کہا، مولا حسین جس نے آپ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے آپ کو کھو دیا اس نے کیا پایا۔ ہاں اگر آپ کربلا والوں کے عزادار ہیں، اگر آپ کربلا کے لیے عزادار ہیں، اگر آپ مولا حسین کے عزادار ہیں، اگر آپ جناب سیدہ کی غربت کا پرسہ دینے کے لیے عزادار ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کربلا بسی ہوئی ہے، اگر آپ کے ذہن و قلب و خون و جگر و شکم تک کربلا پہنچ چکی ہے، تو پھر یاد رکھیے گا آپ تانا شاہ نہیں بنیے گا، پھر یاد رکھیے گا آپ کسی کی کوٹی دیکھ کر بددعا مت دیجیے گا، پھر یاد رکھیے گا آپ کسی کے اچھے حالات دیکھ کر غربت کا احساس نہ کیجیے گا۔ اس لیے کہ اگر تم نے امام حسین کو پا لیا ہے، اگر تم نے کربلا کو پا لیا ہے، اگر تم نے خاک شفا کو پا لیا ہے، اگر تم نے عزا خانوں کو پا لیا ہے، تو تم نے کھویا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ پوری کائنات کی خلقت کا راز کون ہے؟ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، لولا لما خلقتکما، میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا، یعنی نبی اور امام علی کے لیے فرمایا تھا۔ اس سے پہلے ارشاد فرمایا، لولا لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو یہ افلاق پیدا نہ کرتا، یہ زمین و آسمان پیدا نہ کرتا، یہ ستارے سیارے پیدا نہ کرتا، یہ چاند و سورج پیدا نہ کرتا، یہ بہتے ہوئے دریا پیدا نہ کرتا، یہ سلسبیلے نہ بناتا، یہ احجار و اقلام نہ بناتا، یہ نباتات و حیوانات و انسانات نہ بناتا، نہ دنیا میں بھیجتا، نہ خلقت کرتا، نہ زمین آسمان، نہ آگ پانی مٹی ہوا، ان سب چیزوں کا کوئی سلسلہ نہ ہوتا۔ میں نے آپ کو خلق کیا تو آپ کے وجود کے لیے میں نے خلق کیا۔ پھر کہا کہ میں نے آپ دونوں کو خلق نہ کرتا، اگر سیدہ کو خلق نہ کرتا، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نبوت و امامت کے درمیان والے حصے کو کہتے ہیں، اگر ادھر آ جائے تو ام الائمہ بن جاتی ہے، اگر ادھر چلی جائے تو ام انبیاء بن جاتی ہے۔ بلکہ مولا نے مثال دی ہے، صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا ہماری جدہ کی مثال ایسے ہے جیسے چکچنے والی، آٹا پیسنے والی جو چکی ہوتی ہے، اس کے درمیان اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک پارٹ نیچے ہوتا ہے، ایک پارٹ اوپر ہوتا ہے، لیکن وہ دونوں پارٹ نہیں چل سکتے جب اس کے درمیان ایک میخ نہ آ جائے۔ بس یہ نبوت اور رسالت اور امامت کے دونوں پارٹوں کے درمیان ایک میخ کی طرح ہے، یہ ہوتی ہے تو نبوت بھی چلتی ہے، امامت بھی چلتی ہے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا جیسی معصومہ عصمت، مخدرات عصمت کی ملکہ شہزادی سیدہ طاہرہ عابدہ راضیہ مرضیہ شہزادی عفت مالکہ کونین مادر حسنین علیہ السلام، کفو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکون، جگر، روح، قلب، کیا کیا نام دوں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے، آپ کیا کیا سمجھیں گے؟ جناب سیدہ کیا ہے؟ مشقات ہے، لما ہے، طیبہ ہے، محدثہ ہے، ذاکرہ ہے، عابدہ ہے، راضیہ ہے، یہ زاہدہ ہے، مجاہدہ ہے، کیا ہے؟ بی بی فاتح ہے۔ وہ جناب سیدہ آپ کے ٹوٹے ہوئے مکان میں، آپ کے ٹوٹے ہوئے مکان میں، آپ کے ادھڑے ہوئے کپڑے سے بننے والے فرش عزا جو آپ پاکیزہ کپڑے سے چن چن کے بناتے ہیں ان پہ آتی ہے۔ اس سے بڑی دولت اور کیا چاہیے جہاں حسین ابن علی کی ماں آتی ہو۔ کون ہے حسین ابن علی کی ماں؟ اگر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا دنیا کو یہ نہ بتا سکی کہ ایک بہن کو بھائیوں کے لیے کیسا ہونا چاہیے،
تو جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو ایسی تربیت دی ہے کہ آج زینب کلثوم پوری دنیا کو بتائیں گی کہ ایک بہن کو بھائیوں کے لیے کیسا ہونا چاہیے. کیونکہ آج 5 محرم ہے اور آج آپ جہاں بھی بیٹھ کے سن رہے ہوں، آج فرصت دینے میں کہیں کو غفلت میں نہ چلے جائیے گا، اس لیے کہ آج اس بیوی کو پرسہ دینا ہے، اس بہن کو پرسہ دینا ہے، اس بیٹی کو پرسہ دینا ہے، اس شریک حیات کو پرسہ دینا ہے، اس پھپھی کو پرسہ دینا ہے جو پوری کی پوری تاریخ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. کون ہے اس بی بی کا نام؟ کون ہے وہ بی بی؟ کون ہے؟ پاک رسول کی پاک بیٹی کی دختر ہے جناب زینب. جناب زینب سلام اللہ علیہا کے دروازے پر لکھا ہوا ہے جب آپ زیارت شام کے لیے جائیں کوشش کریں جائیں، کیونکہ میں نے مسلسل کئی سال مجاوری کا شرف حاصل کیا ہے اور مرجع وقت آیت اللہ العظمہ سید محمد سعید الحکیم حفظہ اللہ کے ادارے امام علی علیہ السلام میں ایک طالب علم کی حیثیت سے رہا. جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ ملک میں جب میں پہلی بار وارد ہوا تھا تو کچھ پریشانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ گیا تھا. جب ہم 6-7 روز کے بعد باہر نکلے تھے، پہنچے تھے، تو ہر طرف سے ایک آواز آ رہی تھی، یاخ اے بھائی، اے بھائی، اے مسافر، اے بزرگ، اے محترم، سیدہ زینب جاؤ گے؟ روحیلا سیدہ زینب، روحیلا سیدہ زینب، روحیلا سیدہ زینب. جناب سیدہ کے جاؤ گے، جناب سیدہ کے جاؤ گے، جناب سیدہ کے جاؤ گے. وہ کہہ رہے تھے اور ہماری گریہ کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی. ہم اسی بات پر گریہ کر رہے تھے کیونکہ جب تک ہم ہندوستان میں تھے تو ہم نے ذاکرین، علماء، خطبہ، شعراء، واعظین اور کتابوں سے یہی پڑھا اور سنا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بازار شام، دربار شام میں اسیر کر کے لایا گیا تھا. جناب زینب سلام اللہ علیہا کے نام سے آج شہر آباد ہے. ہمارا گریہ بڑھتا جاتا تھا، یہ اسی بی بی کا نام ہے نا جہاں کل جس بی بی کو بازاروں میں لایا گیا تھا. المختصر یہ ہے کہ ہم قریب سیدہ زینب ہوئے، دیار قریب سیدہ زینب ہوئے اور ہم نے غسل کیا، لباس بدلا. ہمیں نیند نہیں آئی، ہمیں سو نہیں پائے جبکہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، بہت زیادہ تابانیت ہمارے جسموں میں تھی، ذوق بہت زیادہ محسوس کر رہے تھے، لیکن ایک جذبہ زیارت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھا. جیسے ہی ہم داخل حرم ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ خدام کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا کام کچھ نہیں ہے، نہ وہ پانی پلاتے ہیں، نہ وہ جھاڑو کشی کرتے ہیں، نہ وہ جھاڑو لگاتے ہیں، نہ وہ صفائی کرتے ہیں. ان کا کام یہی ہے کہ جب کوئی بی بی بے ردا جاتی تھی تو وہ اس کو ردا پہناتے ہیں. جیسے ہی ہم نے دیکھا ہماری گریہ اور بڑھ گئی. ہم نے کہا یہ اسی بی بی کا روزہ ہے نا جس بی بی کے سر سے مکھنا و چادر اتارا گیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی زری کے قریب پہنچے، سجدہ تعظیمی کر کے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ خدا کا شکر ادا کیا. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے کائنات کے مظلوم بھائی کی، مظلوم بہن کی قبر کی زیارت کرا دی ہے. اور ہم نے پھر زری کو ہاتھ میں لیتے ہوئے، پکڑتے ہوئے، زری کے قریب ہوتے ہوئے ہم نے کہا بی بی ہماری خدا نے دعا سنی ہے، ہم یہاں تک آ گئے، ہمارا کوئی گناہ معاف ہوا ہے،
ہمارے حق میں کسی کی دعا کامیاب ہو گئی ہے، لیکن بی بی مظلومہ ہماری ایک دعا یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ کی قبر تک آ گئے، روزے تک آ گئے، ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہم آپ کے بھائی حسین کے روزے تک بھی جائیں۔ خدا گواہ ہے، میں نے دعا کی ہے سب سے جلد جانے والوں میں شاید میرا نام آتا ہو۔ 40 دن یا 40 دن کے کچھ بعد میں کربلا میں وارد تھا اور آقا حسین کو پرسہ دے رہا تھا، لیکن قیامت تھی خدا کی قسم جب میں وہ منظر دیکھ رہا تھا جہاں جناب اون محمد کے نشان پا ہے، جہاں جناب اون محمد کا خیمہ دکھایا جاتا ہے، جہاں جناب اون محمد کے مقام شہادت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جناب مسلم کہ بچوں کی شہادت پڑھنی تھی، لیکن چونکہ کل میں 4 محرم کو جناب مسلم کی شہادت پڑھ چکا ہوں اور رسم ازا اور روایات کے مطابق ہمارے یہاں 5 محرم کو جناب زینب کے بچوں کی شہادت پڑھی جاتی ہے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو پرسہ دے رہا ہوں۔ اللہ جب جناب زینب 28 رجب کو مدینے سے چلی ہے نا، تو معلوم ہے خدائے سخن میر انیس علیہ الرحمن نے اس وقت کو قید کیا ہے، اپنے لفظوں میں اس وقت کو تحریر فرمایا ہے، اپنی نگاہ میں اس وقت کو تحریر فرما کر ہم تک پہنچایا۔ معلوم ہے کیا کہا؟ جناب زینب اپنی ماں کی قبر میں پہنچی اور پہنچتے ہی کہتی ہے اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، ہر زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو، اے اماں دعا کرنا کہ تیری غریب بیٹی تیرے بادشاہ بیٹے کے کام آ سکے، اماں دعا کرنا کہ تیری غریب بیٹی تیرے بادشاہ بیٹے کی خدمت میں کام آ سکے۔ ہاں جناب اون محمد آج قربانی کے لیے تیار کر رہی ہے، اور معلوم ہے کیا فرما رہی ہے جناب زینب فرما رہی ہے بیٹا میں یہ نہیں چاہتی کہ ماموں کے بچے پیاسے رہے اور تم پانی پی لو، میں یہ نہیں چاہتی، میں کوئی شکایت نہیں سننا چاہتی۔ اللہ اکبر۔ اون محمد کو تیار کیا گیا، ماموں نے اجازت دی، اجازت لی، دونوں بھائیوں نے کیا جنگ لڑی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں کو جعفر طیار یاد آ گئے ہیں، علی مرتضیٰ یاد آ گئے ہیں۔ جب یہ آوازیں بلند ہونے لگی ہے، ایک مرتبہ جناب اون دریا کے قریب گئے، جیسے ہی دریا کے قریب گئے واپس آئے، دیکھا کہ راستہ ہموار ہے، ہم اپنی بہن سکینہ کے لیے پانی لے کے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی قریب سے دیکھا جناب زینب فرماتی ہے اون محمد یاد رکھنا اگر تم نے میری بھتیجی سے پہلے پانی پی لیا تو یہ زینب دودھ نہ بخشے گی۔ آواز آئی اماں یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ماموں پر فدا ہونے والے تیرے بیٹے یہ عمل کیسے انجام دے سکتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لشکر یکجا ہوا، کسی نے تیر کمان میں لگایا، کسی نے نیزے کو سنبھالا، کسی نے تلوار کو سنبھالا، کسی نے برچی کو سنبھالا، اور یہ آواز بلند ہوئی کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اون محمد سواری سے زمین پر تشریف لے آئے۔ ہاں ان جناب حضرت عبداللہ الحسین علیہ السلام نے ننھے لاشوں کو اٹھایا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی قوت اور شجاعت کو دعا دیتے ہوئے مولا حسین فرماتے ہیں پروردگار میری بہن کی دنیا اجڑ گئی۔ یہ وہی اون محمد ہے جن کا صدقہ علی اکبر کا صدقہ اتارا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب علی اکبر جا رہے تھے یہ اون کو عباس کے ہاتھوں میں دیا، محمد کے اپنے ہاتھوں میں لیا، اور عباس اور محمد کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور جناب علی اکبر کو درمیان میں بٹھایا اور صدقہ واری اتارنا شروع کیا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے میرا بھتیجا علی اکبر سلامت رہے، میں علی اکبر کا صدقہ اتار رہی ہوں۔ عزیزو آج جناب زینب کو پرسہ دیجئے گا، اون محمد کی شہادت کی تاریخ